ابلیس کے پوتے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ جب ایک پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابلیس کا پوتا نمودار ہوا تو کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا شیاطین اور جنات کی اولاد ہوتی ہے؟ شیطان کے ساتھیوں کے کیا نام ہیں اور کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عُدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ شیطان کی اولاد بھی ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں ذریت کے لفظ سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور شیطانوں کی بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح بنو آدم کی اولاد ہوتی ہے۔ اور سیدنا مجاہد کا قول ہے کہ اس کی ذریت سے مراد شیاطین ہیں، جن میں سے ایک کا نام دمبور ہے جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوتا ہے، وہاں کی ہر فتنہ انگیزی اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ دوسرا صبر ہے جو کہ مصائب کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا عور ہے جو لوگوں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ ریاکاری کریں۔ چوتھا مسوت ہے جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، اور پانچواں داسم ہے جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ شیطان اور اس کا لشکر ہمہ وقت لوگوں میں گمراہی پھیلانے میں مصروف ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے شیطان کو مہلت دی تو وہ قسم کھانے لگا، بولا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، بولا تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پہ اس کا بس نہیں چلتا، اور جو شخص شیطان کی چالوں سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اور ابلیس کا پوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس ہی تھی، میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل تھا۔ تو وہ جن عرض کرنے لگا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا اور انہیں راضی کر لیا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہو جاؤں۔ اور میں نے سیدنا ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ان تک پہنچایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ سیدنا حامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی،
بس آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ کورت، معوذتین اور سورہ اخلاص سکھائیں اور فرمایا اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 صورتیں سکھائی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد پھر حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے سیدنا حامہ رضی اللہ عنہ اب بھی زندہ ہیں یا نہیں۔